آپ نے سنا ہوگا کہ اب انسان کو کتا بننے کی اجازت ہے. کتا بنے جی، اس کا حق ہے. وہ اگر وہ اپنے انسان بننا پسند نہیں کرتا، کتا بن جائے. باقاعدہ اس کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ کتا بن کر وہی کتے کی جیسی خصلتیں اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک فرقہ گزرا ہے، باطنی فرقہ، باطنی کہلاتے ہیں، اور کسی حد تک اپنے لیے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے. ان کا ایک لیڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں میں یہ بے عقلی کیسے پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کی ایک بہن ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور ہنرمند بھی ہے، سلیقہ شعار بھی ہے. وہ تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں، اس کو تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیا، دوسرے سے شادی کر دی. اور ایک ایسی لڑکی لے آئے کہ جو نہ اس کی طرح خوبصورت تھی، نہ اس کی طرح سلیقہ شعار تھی، نہ ہنرمند تھی. اس کو لا کر اپنی بیوی بنا لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا. اگر عقل ہوتی تو اپنی دولت اپنے ہی گھر میں رکھتے. الیاذ باللہ. تو وہ عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یہ بات. اسی عقل کی بنیاد پر یہاں مغرب نے یہ کہا کہ بھئی یہ نکاح کیا چیز ہے، اس سے تو خامخواہ بندش ہو جاتی ہے. دو آدمی اپنے رشتے میں بن جاتے ہیں، ایک وہ شوہر ایک بیوی. انسان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے نکاح کی؟ لہذا ان کے ہاں دوسرا نکاح تو ناجائز ہے، لیکن اگر معاذ اللہ زنا کرے کسی کے ساتھ وہ جائز ہے، وہ بھی عقل کی بنیاد پر، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا. اور پھر بات یہیں تک نہیں، اب تو آپ جانتے ہو کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے. مردوں کی شادی مردوں سے ہو رہی ہے، اور کوئی شخص اس کے خلاف بولے تو وہ مطعون ہے، وہ اس کے اوپر تانے دیے جاتے ہیں، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں انسان کا بنیادی حق ہے وہ اپنے آپ کو مرد سمجھے یا عورت سمجھے. یہ ٹرانسجنڈر کا جو معاملہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے. اور اب تو اتنی قسمیں آ گئی ہیں، یعنی مرد عورت دو قسمیں تھی نا، اللہ نے دو بنائی تھی. اب وہ کہتے ہیں جی ایک تیسری بھی ہے اور ایک چوتھی بھی ہے، ایک پانچویں بھی ہے، ایک چھٹی بھی ہے، ایک ساتویں بھی ہے. 9 قسمیں بنا دی ہیں ہم نے اب انسان کی. تو وہ عجیب غریب، یعنی آدمی پڑھ کے حیران ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اب انسان کو کتا بننے کی اجازت ہے. کتا بنے جی، اس کا حق ہے. وہ اگر وہ اپنے انسان بننا پسند نہیں کرتا، کتا بن جائے. باقاعدہ اس کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں اور وہ کتا بن کر وہی کتے کی جیسی خصلتیں اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ عقل جو تھی، جس کام کے لیے اللہ نے وضع کی تھی اور جہاں تک اس کی حد تھی، اس کو آگے نکال دیا گیا. آگے کہے پر نکالا گیا؟ خواہشات. اب خواہشات جو ہیں وہ تو لامتناہی ہیں، ان کے اوپر کوئی روک نہیں، ان پر کوئی بند نہیں. تو کل یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ بھئی زنا کو جائز کرنا چاہیے، بعد میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مرد مرد آپس میں لطف اندوز ہوں تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. پھر یہ بھی آ گئی کہ بھئی جب ہو سکتے ہیں تو شادی کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان، وہ شادی بھی ہونی شروع ہو گئی. اور یہ خواہشات نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ اب شریعت یا اس شریعت پر ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو کہ جو خواہشات کو عقل میں سمجھے ہوئے ہیں، خواہشات کو علم سمجھے ہوئے ہیں. فلسفہ بنا لیا اس کو فلسفہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو ایک فلسفہ بنا لیا. ہر ناجائز چیز کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ عقلی فلسفہ موجود ہے ان کے پاس. اب آپ اور ہم تو یہاں بیٹھ کر بڑی ہو سکتا ہے لعنت بھیجیں اس بات کے اوپر کہ بھئی مرد مرد سے شادی کرے، لیکن جا کے دیکھو مغرب میں، ان سے جا کے بحث کرو، وہ فلسفہ بیان کریں گے. وہ کہیں گے اس کے اندر فلاں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے یہ کہ وہ یہ کام کر سکے. بڑے فلسفے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. وہاں پر ہمارے خود میں انگلینڈ میں گیا تھا، تو جاتا رہتا ہوں، تو وہاں جو ہمارے مسلمان اسکول ہیں بچوں کے تعلیم کے لیے جو قائم کیے گئے ہیں، ان کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کے ذمے لازمی ہے سیکس کی تعلیم. اور اس سیکس کی تعلیم میں لازمی ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو، یعنی ہم جنس پرستی کو، اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بچوں کو سمجھائیں، یہ لازمی ہے. وہاں اسکول جو ہیں، وہ اسکول کے جو محتمم لوگ ہیں وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے.
کہ ہم یہ ان کو پڑھا رہے ہیں, سب کچھ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہمیں لازم کیا گیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہومو سیکسولیٹی کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یہ پڑھانا ضروری ہے. ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے اور دوسری طرف جبر ہے کہ پڑھاؤ, ہماری رائے کے مطابق پڑھاؤ, ہمارے سمجھ کے مطابق پڑھاؤ. مصیبت میں ہے وہاں کے اسلامی اسکول والے, مصیبت میں آ گئے. اور ابھی ایک میرے پاس وہاں سے برطانوی ہائی کمشنر سے خاتون آئی تھی جو وہاں کی کسی بڑی عہدیدار تھیں, فرسٹ سیکرٹری تھی یا کیا تھی, وہ سیاسی اور سماجی معاملات کے اندر. وہ آ کر اپنی کہانی سنا رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہے, آزادی اظہار رائے کا آپ نام لیتی ہیں, لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر, وہاں مسلمانوں کے اسکولوں میں آپ کی طرف سے لازم کیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھائیں. یہ کیوں؟ اگر کوئی نہیں پڑھانا چاہتا تو اس کو کیوں آپ نے پابند کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کہنے لگا جی یہ تو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے, اور جب بنیادی حقوق ہے تو ہم وہ پڑھائیں گے, پڑھانے پر مجبور بھی کریں گے. بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ تو یہ خواہشات نفس جو ہیں, میرا دل فلاں چیز کو چاہ رہا ہے, میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. یہ خواہشات جب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان, اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں, وہ خواہشات عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں. وہ عقل جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. جہاں عقل کی پرواز دم توڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں عقل کام نہیں دے رہی, غلط فیصلے کرا رہی ہے, خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, وہاں پر ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے پیدا کی یہ کائنات, جس نے آسمان و زمین پیدا کیا, اے انسان جس نے تجھے پیدا کیا, تیرا عقل, تیری عقل اس نے پیدا کی, تیرے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی, جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کا کی سمجھ تجھے عطا کی. تو کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا خیر و شر کا, کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. وہ تو اللہ کا کرام ہے, اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے ایسے مواقع پر کہ جہاں عقل کام نہیں دے رہی بلکہ غلط نتیجے برآمد کر رہی ہے. خواہشات نفس کو عقل بنا دیا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فتبعھا, ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا ہے جس کا نام شریعت ہے, اس کے پیچھے چلیے, اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. وہ اگرچہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے, بے شک تمہیں دنیا کا بہت کچھ علم ہے, لیکن وہ علم کے جو ہے در حقیقت ان کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے, عقل کو ایسی جگہ استعمال کر رہا ہے جہاں اس کی جگہ نہیں ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے